جب بھی ہم نے لاہور سے اسلام آباد ٹریول کرنا ہو تو ہم موٹر وے کو پریفرنس دیتے ہیں۔ موٹر وے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں عمومی طور پر ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اور فیملیز کے ساتھ اکثر ہی جو لوگ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں موٹر وے کے سفر کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ موٹر وے کے جو قیام و قیام کے ریسٹورنٹس ہیں وہاں کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ سرگودا سالم انٹرچینج بھلوال سٹی میں ایک ہونڈا سیوک گاڑی رات کو کہیں آ کر کھڑی تھی اور وہاں پر 5 افراد مبینہ طور پر ہلاک ہونے کا بتایا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان ہلاکت میں جو ہے وہ ڈرائیور چونکہ بچ گیا ہے اور باقی سب گھر والے ہلاک ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور ملوث ہے۔ لیکن اب جا کے ڈرائیور کو ہوش آیا اور اس نے میڈیا پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں بھی اس بدقسمت خاندان کا حصہ ہوں، میری والدہ، میری بہنیں اور بچہ جو تھا وہ شامل تھا، جس کو جو مبینہ طور پر ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک 60 سال کی عمر کی رومالہ، 30 سال کی عمر کی مہوش، 28 سال کی عمر کی سمر اور 4 سال کا بچہ اون شامل ہے۔ ہم لوگ لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلے ہیں، اور جب گھر سے نکلے ہیں تو ہم نے کھانا کھایا ہے اور بالکل صحت مند تندرست تھے۔ ہم نے راستے میں ایک خان کا ڈوگراں کے قریب ہم نے پٹرول ڈلوایا ہے اور وہاں سے کچھ پیٹیز اور جوسز لے لیے ہیں، تو سب گھر والوں نے، میں نے بھی وہ جوس پیا ہے۔ یہ عمر قاسم بتا رہے ہیں کہ میں نے بھی وہ جوس پیا اور باقی گھر والوں نے بھی جوس پیا اور پیٹیز کھائے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور میں بھی نیند بہوشی کی حالت میں چلا گیا، اور میں نے کوشش کی کہ چونکہ سب گھر والے ساتھ ہیں تو کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر کوئی طبی امداد کا ذریعہ بن سکے، تو میں گاڑی آگے چلاتا گیا۔ لیکن جو بھیرا کے مقام پر میری طبیعت بالکل خراب ہو گئی اور میں نے گاڑی سائڈ پر لگا کر کھڑی کر دی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں اندازہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں کوشش کرتا رہا کہ کوئی سیکورٹی ادارے یا ریسکیو والے وہاں آ جائیں اور ہمیں ریسکیو کر سکیں، لیکن مجھے ہوش ہی نہیں تھی اور نہ ہی میں کسی کو کال کر سکا۔ اس دوران جو میرے گھر والے تھے وہ چونکہ طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور پھر لوگوں نے جب دیکھا کہ اس گاڑی کے اندر 5 افراد کی لاشیں ہیں، تو انہوں نے متعلقہ ادارہ جات کو بتایا۔ وہاں پیٹرولنگ پولیس آ گئی اور ریسکیو والے بھی پہنچ گئے، تو انہوں نے شیشے توڑ کر اور فوری طور پر وہاں RHC ہاسپٹل میں منتقل کیا۔ تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ بچے کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں، لیکن چونکہ طبی امداد بر وقت نہ پہنچنے کی وجہ سے بچہ بھی وہاں جا کے دم توڑ گیا، اور باقی جو 3 خواتین تھیں ان کی ہلاکت ہو چکی تھی، اور میری حالت زیادہ سیریس تھی اور مجھے فوری طور پر یہاں لاہور سروسز ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ جب یہاں پہ اسٹامک واش کیا گیا تو ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ آپ نے جو جوسز اور پیٹیز کھائے تھے وہ ایکسپائر تھے، اور ان ایکسپائری ڈیٹ کی وجہ سے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی وجہ سے آپ سب گھر والوں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 4 افراد اس وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں عمر قاسم نے ہوش میں آنے کے بعد بتائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر قاسم کی تصاویر، جو ابھی تک بھی اس کو میرا خیال ہے یہ یقین نہیں ہے کہ اس کے گھر والے اس پیٹیز اور جوس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اب جا کے اس نے میڈیا ٹاک کی اور سارے حقائق سامنے بتائے۔ تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ موٹر وے ایک ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد سفر کرتے ہیں، ناردرن ایریاز میں جانا ہو تو موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں اویلیبل ہیں، یا جن جن لوگوں کے کاروبار وہاں ہیں، ان کو چاہیے، بلکہ ہم سب کو، پورے پاکستان کو اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہیے کہ گورنمنٹ ہے وہ اس کا نوٹس لے، اور جتنے بھی یہاں پہ ریسٹورنٹ اور برانڈز اور جو کچھ بھی ہے ان سب کی مسلسل چیکنگ ہوتی رہنی چاہیے، اور فوڈ اتھارٹیز کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میں نے جب سے یہ انسیڈنٹ دیکھا ہے تو میں خود ڈر گیا ہوں کہ ہم بے شمار دفعہ دوستوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ موٹر وے پر ٹریول کرتے ہیں، وہاں سے چیزیں بھی لے کے کھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، بہنیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، اور عمومی طور پر ہم وہاں سے چیزیں لے کر کھاتے ہیں، لیکن یہ ساری آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی وجہ سے اس بیچارے کے پورا خاندان ختم ہو گیا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی افسوس کا مقام نہیں ہے، کوئی حکومتی سطح پہ کوئی ایسی تحقیقاتی ٹیم ابھی تک بنی نہیں ہے جو اس کو دیکھے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں،
اپنی آواز بلند کریں، ہمیں اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. یہ ہم ہوتے ہیں. موٹر وے تو ایک طرح کا ہارر وے بن گیا ہے. کبھی وہاں ڈکیتی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو جاتی ہے. آج یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پورے کا پورا خاندان ختم ہو گیا ہے، لیکن کوئی بھی کسی طور پر بھی کوئی نوٹس لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ سب اپنی آواز بلند کریں. آپ جہاں تک ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ متعلقہ حکام تک آپ سب کی آواز پہنچ سکے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہماری جان و مال کی حفاظت کرے. اور عمر قاسم کے ساتھ اب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس بیچارے کا پورا خاندان ایکسپائری جوسز اور پیٹیز آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی وجہ سے پوری فیملی کی جانیں چلی گئی ہیں. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. آخر ہم کب سوچیں گے، آخر ہم کب بدلیں گے؟ میری اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں. مجھے آپ فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں.